بہار انتخابات کے نتائج کے بعد ملک میں اگلے انتخابی عمل کی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں، جس کا آغاز 2026 کے اوائل میں ہوگا۔ اپریل اور مئی 2026 میں 5 ریاستوں کی اسمبلیوں کے لیے انتخابات مقرر ہیں، جن میں آسام، کیرالہ، تمل ناڈو، مغربی بنگال اور پڈوچیری شامل ہیں۔ مرکزی انتخابی کمیشن نے ان ریاستوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ سیاسی جماعتیں اب بہار کی تحریک کو برقرار رکھتے ہوئے 2027 تک جاری رہنے والے اس انتخابی سلسلے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے۔ 2027 میں اتر پردیش، پنجاب اور گجرات جیسی بڑی ریاستوں میں بھی انتخابات منعقد ہوں گے۔ حیدرآباد میں بھارتیہ جنتا پارٹی (BJP) کے ریاستی دفتر پر بڑے پیمانے پر جشن منایا گیا۔ یہ خوشیاں دراصل بہار کے انتخابات میں اتحادی پارٹی کی شاندار کامیابی کے لیے تھیں۔ مرکزی وزیر اور ریاستی صدر نے کارکنوں کے ساتھ ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا اور مٹھائیاں تقسیم کیں۔ BJP نے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں پہلے ہی کوئی امید نہیں لگائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے رہنماؤں نے تشہیر میں حصہ نہیں لیا۔ سیاسی حلقوں میں ضمنی انتخاب کے نتائج کے وقت اس جشن نے سیاسی دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے ملک میں ہوائی سفر کے شعبے میں شاندار ترقی کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے بیان دیا کہ ہندوستان میں لگ بھگ ہر 50 دن میں ایک نیا ہوائی اڈہ قائم کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا یہ تبصرہ ملک میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی تیز رفتار کو اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رفتار ملک کو عالمگیر سطح پر فضائی نقل و حمل میں ایک اہم کھلاڑی بنا رہی ہے۔ نائیڈو نے ہوائی اڈوں کی تعمیر میں ریاستی اور مرکزی حکومتوں کے اشتراک کی تعریف کی۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں کانگریس قانون ساز نوین یادو نے 24,658 ووٹوں کی تاریخی اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے۔ نوین یادو نے حلقے کے عوام کا گہرے احترام سے شکریہ ادا کیا اور حلقے کی تاریخ میں سب سے بڑی اکثریت کا ریکارڈ قائم کیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ انتقامی سیاست نہیں کریں گے اور تمام لوگوں کو ساتھ لے کر ترقیاتی کام کریں گے۔ قانون ساز نے کہا کہ ان کا ایجنڈا صرف اور صرف علاقے کی ترقی ہے اور وہ وزیر اعلیٰ کی توجہ اس جانب مبذول کرائیں گے۔ حیدرآباد کی بیرونی حلقوی سڑک پر ایک چھوٹی مال بردار گاڑی الفالٹ جانے سے شدید آمد و رفت میں تعطل پیدا ہو گیا۔ یہ حادثہ میچل ضلع میں کیسرا کے قریب گاڑی کا پہیہ پنچر ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ مال بردار گاڑی میں گتا بنانے والی کمپنی کے لیے کاغذ کے گٹھے لادے ہوئے تھے، جو سڑک پر بکھر گئے۔ بکھرے ہوئے گٹھوں کی وجہ سے ٹریفک میں شدید خلل پڑا، جبکہ ڈرائیور مجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ سڑک سے ملبہ ہٹانے کے لیے پولیس نے فوری کارروائی کی۔ ملک کے دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی کے شدید بحران کے درمیان ایک کمپنی کے ملازم کو طبیعت خراب ہونے پر گھر سے کام کی اجازت نہیں دی گئی۔ ملازم نے سینئر کو بتایا کہ آلودہ ہوا کی وجہ سے اسے شدید سر درد ہے، مگر انتظامیہ نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سبھی ملازمین دفتر آ رہے ہیں۔ ملازم نے انکشاف کیا کہ صحت کے تحفظ کے لیے ایئر پیوریفائر کی فراہمی کا مطالبہ مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ صحت کو نظر انداز کر کے چھٹی لینے کا مشورہ دے رہی ہے۔ واضح رہے کہ دہلی میں ہوا کا معیار انتہائی خطرناک سطح پر ہے، جس کے باعث صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ہندوستانی انفارمیشن ٹیکنالوجی (IT) کے شعبے میں ملازمتوں کی شرح نمو کم ہو کر صرف 1.8% رہ گئی ہے، جس سے بے روزگاری میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ بڑی اور چھوٹی کمپنیاں اب کیمپس سے بھرتیوں کے بجائے صرف مصنوعی ذہانت اور سائبر تحفظ جیسی جدید رقمی مہارتیں رکھنے والے امیدواروں کو توجہ دے رہی ہے۔ شہری بے روزگاری کی شرح 4 سال کی بلند ترین سطح یعنی 7.2% تک پہنچ گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے معاہدوں میں سست روی اور منافع پر دباؤ کی وجہ سے کمپنیاں کارکنوں کی تعداد کم کر رہی ہے۔ نوجوانوں کو نئی ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت میں مہارتیں حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے تاکہ وہ اعلیٰ اجرتیں حاصل کر سکیں۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں شکست کے بعد BRS کی امیدوار ماگنٹی سانیتا نے انتخابی نتائج پر سخت اعتراض کیا ہے۔ ماگنٹی سانیتا نے عوامی طور پر یہ الزام لگایا ہے کہ انتخابات کے دوران بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مقابلہ کرنے والی جماعت نے طاقت کے استعمال اور غنڈہ گردی کو فروغ دیا۔ سانیتا کا کہنا ہے کہ یہ ہتھ کنڈے عوام کی حقیقی رائے کو دبانے کی ایک کوشش تھی۔
ان کی جماعت نے انتخابی کمیشن سے اس ضمنی انتخاب میں ہونے والی خلاف ورزیوں کا سختی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ IPL 2026 سیزن سے قبل کولکاتہ نائٹ رائڈرز KKR نے نیوزی لینڈ کے مشہور تیز گیند باز ٹم ساؤتھی کو اپنا نیا گیند بازی کا کوچ مقرر کیا ہے۔ ساؤتھی اس سے پہلے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے لیے مشیر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں اور یہ ان کا IPL میں پہلا کوچنگ کا کردار ہے۔ انہوں نے گیند بازی کے کوچ بھارت اروند کی جگہ لی ہے۔ KKR کے اعلیٰ انتظامی افسر نے ساؤتھی کے وسیع تجربے اور پرسکون قیادت کو جوان گیند بازوں کے لیے اہم قرار دیا۔ ساؤتھی نے کہا کہ KKR ہمیشہ ان کے لیے خاندان کی طرح رہی ہے اور وہ کامیابی کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے۔ BRS کے سربراہ KTR نے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں اپنی جماعت کی شکست پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ جیتیں یا ہاریں عوام کے مسائل پر لڑائی جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مقابلہ کرنے والی امیدوار ماگنٹی سانی تھا اور محنت کرنے والے تمام کارکنوں کا شکریہ ادا کیا۔ KTR نے دعویٰ کیا کہ آخری 3 دن میں جعلی ووٹوں کا استعمال کر کے کانگریس جیتی، حالانکہ سروے میں ان کی کامیابی کی پیش گوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے عوامی مسائل کو اجاگر کرنے اور حکومت کی غلطیوں کو بے نقاب کرنے کی انتھک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ کانگریس قانون ساز نوین یادو نے BRS امیدوار کو 24,658 ووٹوں کی تاریخی اکثریت سے شکست دی ہے۔ بہار انتخابات میں قومی جمہوری اتحاد NDA کی زبردست کامیابی کو وزیر اعظم مودی کے 2 اہم پیغامات کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے عوامی بہبود کے اقدامات اور فلاحی اسکیموں کی فراہمی پر خاص زور دیا، جس نے رائے دہندگان کو متوجہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اتحاد نے مخالفین کے سابقہ دور کو شدید بدانتظامی اور قانون شکنی کے طور پر پیش کیا۔ ترقیاتی ایجنڈے اور بدانتظامی کی تنقید نے NDA کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا، جس سے ریاست میں واضح اکثریت حاصل ہوئی۔ اوپو کمپنی کی نئی سیریز کے ذہین فون اوپو فائنڈ X9 جلد ہی ہندوستان میں پیش کیے جانے والے ہیں، جن کی باضابطہ تاریخ 18 نومبر ہے۔ فائنڈ X9 پرو میں 200 میگا پکسل کا ایک طاقتور کیمرہ ہوگا جو 13.2 گنا تک بغیر معیار کھوئے زوم کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ 50 میگا پکسل کے 2 مزید لینس بھی شامل ہیں۔ یہ فون ڈائمنسٹی 9500 پروسیسر پر کام کریں گے اور 16 GB ریم اور 512 GB تک ذخیرہ کی صلاحیت پیش کریں گے۔ اوپو نے ان فونوں میں 7050 سے 7500 mAh تک کی طاقتور بیٹری بھی فراہم کی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے کریڈٹ سکور کے نظام میں شفافیت لانے کے لیے 5 نئے اور سخت قواعد کا اعلان کیا ہے۔ ان قواعد کے تحت کریڈٹ معلومات کو 15 دن کے اندر تازہ کرنا لازمی ہوگا اور رپورٹ تک رسائی کی اطلاع بھیجنا ضروری ہے۔ ریزرو بینک نے دنیا میں پہلی بار ہر صارف کو سالانہ ایک مکمل کریڈٹ رپورٹ مفت فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرض کارڈ کی درخواست کی نامنظوری پر اب صحیح وجہ بتانا لازمی ہوگا اور غلطی کی درستگی 30 دن میں نہ ہونے پر روزانہ 100 روپے کا جرمانہ عائد ہوگا۔ BRS سے معطل شدہ رہنما کویتا نے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں پارٹی کی شکست پر پوشیدہ انداز میں رد عمل دیتے ہوئے عمل کا نتیجہ کے الفاظ میں اشارہ دیا۔ سیاسی حلقوں میں بحث زوروں پر ہے کہ شکست ان کی نئی سیاسی حکمت عملی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ کویتا نے حالیہ عوامی پروگراموں میں کھلے عام قیادت پر تنقید کی تھی اور سیاسی خلا کی بات کی تھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ خاندان نے خود انہیں سیاست سے دور کر دیا ہے۔ کویتا نے کہا، والد کی حیثیت سے کسی اور بلائیں تو بیٹی کی حیثیت سے ضرور جاؤں گی، مگر سیاسی طور پر واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بگ باس کے تامل سیزن 9 میں ایک مقابلہ کرنے والی خاتون وجے پاروتی کو ایک ٹاسک کے دوران شدید چوٹ پہنچی، جس نے ناظرین کو حیرت میں ڈال دیا۔ ٹاسک میں ہاتھا پائی کے دوران ایک شریک مقابلہ شبریناتھ کے گھٹنے سے پاروتی کی آنکھ پر زوردار ضرب لگی، جس سے آنکھ سوج گئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر ویڈیوز کے باعث یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیا گیا حملہ تھا۔ ناظرین نے مقابلہ کے اصولوں کی خلاف ورزی پر ملزم کو شو سے باہر نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات میں ایک عجیب صورتحال سامنے آئی، جہاں نائب وزیر اعلیٰ بننے کے خواب دیکھنے والے ایک رہنما کی بدترین شکست ہوئی۔ وکاس شیل انسان پارٹی VIP کے سربراہ مکیش سوہانی کو اتحاد نے نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کی پیشکش کی تھی۔
सुहानी ने अपनी जमात को 12 नशिस्तों पर इंतखाबी मैदान में उतारा, मगर अफसोसनाक तौर पर एक भी नशिस्त नहीं जीत सकी। सुहानी ने नतीजा आने से पहले नायब वजीर आला का ओहदा न मिलने पर इत्तेहाद छोड़ने की धमकी भी दी थी, जो अब एक मजाक बन गया है। सियासी माहिरीन इस जमात की कारकर्दगी को देखते हुए इसके मुस्तकबिल पर सवाल उठा रहे हैं। मुल्क भर में थोक महंगाई की शरह अक्टूबर में कम होकर 27 माह की कम तरीन सतह यानी -1.21% तक पहुंच गई है। महंगाई में ये नुमायां कमी बुनियादी तौर पर दालों, सब्जियों और खुराक की दीगर अशिया की कीमतों में बड़ी गिरावट की वजह से हुई। ईंधन और तैयार शुदा मसनूआत की कीमतों में कमी भी इसमें शामिल है। थोक महंगाई में मुसलसल कमी के बाइस रिजर्व बैंक की जानिब से सूद की शरहों में कमी की तवक्कुआत बढ़ गई है। अच्छी फसल और आलमी तेल की कीमतों में इस्तेहकाम इस मुस्बत सूरत हाल की अहम वजूहात है।